خطہ جنوبی ایشیا کا انتہائی اہم ملک پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بجلی، قدرتی گیس، پیٹرولیم، کوئلے اور لکڑی پر انحصار کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے اور توانائی کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کی موجودگی کے باوجود اس شعبے میں پاکستان کو درپیش مسائل کی وجہ گزشتہ 6 دہائیوں میں حکومتوں کی جانب سے دور رس منصوبہ بندی کی عدم موجودگی ہے۔ اس وقت پاکستان کو درپیش ایک اہم مسئلہ بجلی کی طلب و رسد میں توازن نہ ہونا ہے۔ ایرم زیمکوچین واشنگٹن میں توانائی کے مسائل پر کام کرنے والی ایک تنظیم سے وابستہ ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو تقریباً 6000 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ پاکستان کو بجلی کی 6000 میگا واٹ کمی کا سامنا کیوں ہے۔ میرے نزدیک اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی حکومت کے پاس اس وقت بجلی کا نظام بہتر کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی رقم موجود ہے۔ بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا اور نجی اور عوامی پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ ایرم زیمکوچین کے خیال میں دوسرا حل پاکستان میں کم بجلی سے چلنے والے الیکٹرانک آلات کی فراہمی پر توجہ دینا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کا ایک فوری حل یہ بھی ہے کہ توانائی بچانے پر توجہ دی جائے۔ اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی حکمت عملی کار فرما نظر نہیں آتی جس میں بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے کم بجلی سے چلنے والی اپلائنسز استعمال کرنے یا کم بجلی خرچ کرنے والی عمارتیں بنانے پر زور دیا گیا ہو۔ ایک تخمینے کے مطابق پاکستان میں پانی اور نیوکلیئر ذرائع سے بجلی کی پیداوار تقریباً 13000 میگا واٹ جبکہ بجلی کی مجموعی طلب تقریباً 19000 میگا واٹ ہے۔ پاکستان کی 40% آبادی کو بجلی میسر نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بجلی کی ضروریات اگلے 20 سالوں میں 350% بڑھ جائیں گی۔ بجلی کی پیداوار بڑھانے اور پانی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے ماہرین کے مطابق پاکستان میں نئے ڈیمز کی تعمیر اور بجلی کی تقسیم کے نظام میں موجودہ خرابیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی کمی کی وجہ سے پاکستان کا 50% صنعتی شعبہ تباہ ہو چکا ہے اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیگر مسائل کی وجہ بن رہی ہے۔ جب یہاں بجلی نہیں ہوتی سارے دن ہمارا کاروبار بالکل بینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہاں سے نکلتے ہیں ہم یہاں سے جانے کے بعد ہمیں یعنی روڈ اتنے بلاک ہوتے ہیں، پتھراؤ جلاؤ گھیراؤ یہی چیز یہاں پہ رہتی ہے، یعنی وہ صرف لائٹ کی وجہ سے۔ اگر ہمارا لائٹ کا نظام اچھا ہو جائے تو ہمارے کراچی میں امن ہو جائے۔ گھر پہ جاتے ہیں گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی سارا دن، ساری رات گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی، دن میں یہاں آتے ہیں یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا 79% تیل اور گیس سے پورا کرتا ہے، اور چونکہ پاکستان اپنی تیل کی ضروریات کا محض 20% ہی مقامی طور پر حاصل کر پاتا ہے، اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے پاکستان کا زیادہ دار و مدار دوسرے ممالک پر ہے۔ درآمدات پر اتنا انحصار جہاں ایک طرف پاکستانی معیشت پر دباؤ کا باعث ہے، وہیں عوام اور صنعتیں و کارخانے بھی اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر کی موجودگی توانائی کے شعبے پر موجودہ دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن بلوچستان میں گیس پائپ لائنوں کو دھماکوں سے اڑائے جانے والے متعدد واقعات نے قدرتی گیس کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ واشنگٹن کے وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگل مین کے نزدیک توانائی کے مسائل حل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت کو قدرتی وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی بنانا ہوگا۔ میرے نزدیک پاکستان کے وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور اگر ہم آنے والے سالوں کا سوچیں جب آبادی بڑھ جائے گی، پانی نہیں ہوگا، اراضی کے لیے رقبہ نہیں ہوگا، تو یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہوگی۔ پاکستان میں کوئلے کے موجودہ ذخائر دنیا میں موجود کوئلے کے ذخائر میں 6 نمبر پر ہیں۔ پاکستانی حکومت 2018 تک توانائی کے لیے کوئلے پر انحصار 7 سے 18% تک بڑھانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، لیکن ایرم زیمکوچین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کوئلے سے توانائی حاصل کرنے کے منصوبوں پر کام کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ کوئلے سے توانائی حاصل کرنا پاکستان کے لیے ایک پیچیدہ معاملہ ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان مستقبل قریب میں کوئلے کے منصوبے کے بلبوتے پر توانائی کے موجودہ بحران پر قابو پا سکے گا۔ پچھلے 5 برسوں میں 2 بڑی قدرتی آفات کے نتیجے میں بھی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو زبردست نقصان پہنچا، جبکہ دہشت گردی اور ملک کی مجموعی غیر یقینی صورتحال بھی توانائی کے شعبے میں کسی بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل ہو رہی ہے۔ توانائی کے شعبے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ توانائی کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، جن پر قابو پانے کے لیے فوری اور طویل المدتی منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب پاکستان کے سیاسی استحکام کا معاملہ بنتا جا رہا ہے۔
مدیحہ انور, اردو VOA, واشنگٹن.